اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی اسلامیات میں احسن نقوی، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو چینل کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ وہ ان کو بھی مل جائیں گے۔ آج ہم بات اسٹارٹ کر رہے ہیں پیپر 1 سے، اور پیپر 1 کا جو کویسچن نمبر 1 ہے وہ ہے قرآن کے پیسیجز کے اوپر، اور آج کے جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ کویسچن نمبر 1 آف پیپر 1۔ تو کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ پیپر 1 کا وہ قرآن کے پیسیجز کے ایکسپلینیشن کا ہوتا ہے، تو اس کی جو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آج ڈسکس کر کے اور پھر انشاءاللہ پیسیجز بھی شروع کر دوں گا نیکسٹ اسٹیپ میں۔ تو اس کو ذرا سا تھوڑا سمجھ لیجیے، یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھنے ہیں۔ دیکھیے، میرا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ کہلاتی ہیں میجر تھیمس آف دا قرآن۔ میجر تھیمس آف دا قرآن، جو پیسیج آپ کو دیا گیا ہے اس میں تھیم کیا ہے، اس میں آئیڈیا کیا دیا گیا ہے، ایک سنگل مین آئیڈیا کیا دیا گیا ہے اور پھر فردر آئیڈیاز اس میں کیا دیے گئے ہیں۔ 15 پیسیجز آر ڈیوائیڈڈ انٹو 3 میجر تھیمس، یعنی کہ آپ کے ٹوٹل جو پیسیجز ہیں کورس میں او لیول کے وہ ہیں 15۔ تو ان 15 میں سے جو تھیمز ڈیوائیڈ کی گئی ہیں وہ 3 پارٹس میں کی گئی ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 to 5 1 2 3 4 5 یہ ایک تھیم ہے، پھر 6 7 8 9 10 اگلے 5 گاڈس ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ، اور نمبر 3 جو تھیم ہے وہ ہے کہ گاڈس میسنجرز، یعنی 11 12 13 14 اور 15۔ 1 to 5 جو ہے وہ تھیم نمبر 1، 6 to 10 تھیم نمبر 2 اور 11 to 15 یہ تھیم نمبر 3۔ یہ 3 میجر تھیمز ہیں۔ تو آپ کی جتنے بھی پیسیجز ہیں وہ ان 3 تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، اور جب آپ اپنا ایکسپلینیشن لکھیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں کی تینوں تھیمز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوں اور آپ کے ذہن میں ہوں۔ یہ اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو گاڈ ان ہمسیلف، ایک سمپل سی بات جو ہے وہ اس کا مطلب ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کوئی پارٹنرز نہیں بنانا۔ نمبر 2 تھیم ہے گاڈس ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ۔ دیکھیے، اللہ نے تو ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، ہر چیز اللہ ہی کی کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو قرآن کے پیسیجز آپ پڑھنے والے ہیں ان میں ایک انسان کی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ، اور اس ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کا دنیا میں ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے وہ ایک ریلیشن شپ کی مثال ہو گئی۔ اور نمبر 3 بات یہ کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال کی جو جواب داری اللہ کے پاس ہوگی وہ یعنی قیامت کا دن اور آخرت، اور اس کے بعد پھر جنت اور پھر دوزخ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی ریلیشن شپ کے ساتھ انسان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کے ساتھ انسان کی اپنی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو تھیمز ہے وہ ہے کہ گاڈس میسنجرز، یعنی اللہ کے جو پیغمبر آئے تھے ان کا ذکر اس میں ہے۔ تو اس میں 5 پیسیجز میں جو ہے وہ مختلف پیغمبروں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت آدم کا، اور جو بھی 5 پیغمبر ہیں ان کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عربک اینڈ دا ٹرانسلیشن آف دا پیسیج ول بی پرووائڈیڈ ان دی ایگزامینیشن، یعنی آپ کو جو ایگزامینیشن پیپر ملے گا اس میں عربک میں بھی لکھا ہوگا
اور اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں آپ کو مل جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ 4 باتیں تھیں جو اس میں بتائی گئی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کویسچن کی طرف جو ایک سیٹ پیٹرن پر ہے اور یہی کویسچن آتا ہے. چوز any two of the following passages from the Quran. دیکھیے آپ کو 3 پیسیجز دیے جائیں گے. سمجھ دیں آپ کو 3 قرآن کے پیسیجز دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو کوئی سے 2 کرنے ہوں گے. آپ پیسیج 1 2 کر لیجئے, پیسیج 2 3 کر لیجئے, جو آپ کو کمبینیشن اچھا لگے, جس پہ آپ کانفیڈنٹ ہوں آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیجئے. اب اس میں سے جیسے آپ نے 2 پیسیجز کو اٹیمپٹ کیا تو اس میں سے پیسیج نمبر 1 اس کے 2 پارٹس ہوں گے, اے پارٹ اور بی پارٹ. جو آپ سے آنسر وہ مانگیں گے ایگزامینیشن کے لیے وہ اصل میں یہ 2 پارٹس ہوں گے, اے پارٹ اور بی پارٹ. اے پارٹ کیا ہے؟ بریفلی ڈسکرائب. تفصیل میں نہیں جانا, بہت لمبے چوڑے آپ نے 3 پیجز کا آنسر نہیں لکھنا, بہت شارٹ کر کے ڈسکرائب دا مین تھیم. اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, بائی دی وے آپ کو بتا دوں کہ یہ کویسچن یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ کیمبرج کا بالکل ریڈی میڈ ڈیفالٹ کویسچن ہے اور اسی طرح سے آئے گا. پیسیجز ظاہر چینج ہو جائیں گے مگر کویسچن یہی رہے گا. بریفلی ڈسکرائب دا مین تھیم یا تھیمز ان ایچ پیسیج. دیکھیے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اے پارٹ میں ایک تو مین تھیم کو ایکسپلین کیجئے. مین تھیم کیا ہے اور مین تھیم کہاں سے آئے گی؟ مین تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے پڑھی ہیں, یا تو وہ توحید کے متعلق ہوگا پیسیج نمبر 1 to 5, یا 6 to 10 جو ہے وہ گاڈس ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ, یہ ہوگا, یہ مین تھیم ہے. یا تیسرا گاڈس میسنجر یعنی 11 to 15 میں گاڈس میسنجرز, یہ مین تھیم ہوگی. تو آپ نے ایک پارٹ میں یہ معلوم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پیسیج ہے جو آپ لکھنے جا رہے ہو آنسر, وہ اس کی مین تھیم کیا ہے, یہ ہے یا یہ ہے. اس کو یاد کر کے پہلے سینٹنس میں ہی مینشن کر دیجئے اے پارٹ میں. اے پارٹ میں آپ اس مین تھیم کو مینشن کر دیجئے. فرض کیجئے کہ آپ کو پیسیج نمبر 3 دیا ہے, تو پیسیج نمبر 3 جو ہے وہ توحید کے متعلق ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ ہماری جو ایک تھیم ہے گاڈ ان ہمسیلف یا توحید, یا یہ اس کے متعلق جو ہے یہ مطلب یہ پیسیج ہے. اور آپ جو دوسرا پیسیج اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ مانیے کہ حضرت آدم کے متعلق ہے. تو وہاں پہ آپ مینشن کیجئے پہلے سینٹنس میں, اے پارٹ کے پہلے سینٹنس میں, کہ یہ جو پیسیج ہے اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے گاڈس میسنجرز, the messengers who were sent by God. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ پہلے سینٹنس میں ہی مین تھیم کو تو ایکسپلین کر دیجئے. نمبر 2, اس مین تھیم کے علاوہ اسی پیسیج کے اندر اور بھی تھیمز ہیں, اور بھی ٹاپکس ہیں, اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو بھی آپ مینشن کیجئے. اس کے علاوہ یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن اس کے علاوہ آپ مین جو فردر تھیمز ہیں ان کو ایکسپلین کیجئے اس اے پارٹ میں, کہ اس اے پارٹ میں آپ بتائیں گے کہ اور کون کون سی تھیمز ہیں. تو میں جو آپ کو آنسر دوں گا اس میں آپ کو سب تیار مل جائے گا. تو یہ کہ کون سی فردر تھیمز ہیں جو کہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اور اس کویسچن کے نمبر ہیں 4. ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں وہ یعنی اس پورے کویسچن کے 8 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کویسچن میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 2 پیسیجز کیے اور 2 پیسیجز کے جو اے پارٹ ہیں ان کا 4+4 جو ہے یہ 8 مارکس ہو جاتے ہیں دونوں پیسیجز کے ملا کے, اے اور بی پارٹ کے ملا کے. یوں سمجھ لیں کہ اس کے 2 لگا لیجیے, 2+2 کر لیجیے, یوں سمجھ لیجیے اس کو اے پارٹ کے. بی پارٹ جو ہے briefly explain the importance of these themes in a Muslim's life today. Briefly explain the importance
یعنی آپ اس کی اہمیت بتائیے. جو پیسیج آپ نے یہاں پہ جو تھیمز بیان کی ہیں اور جو لکھی ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے. آف دیز تھیمز ان اے مسلمس لائف ٹوڈے. آج کے زمانے میں، آج کے دور میں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی اپنی لائف کے لیے اس تھیم کی یا ان تھیمز کی کیا امپورٹنس ہے، یعنی اس کا اپلیکیشن کیا ہے دوسرے الفاظ میں. تو گویا ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی. یہاں پہ آپ اے پارٹ میں تھیم بتا رہے ہیں اور بی پارٹ میں آپ اس کا اپلیکیشن بتا رہے ہیں انہی تھیمز کا. تو یہ آپ کا کویشچن ہے. اس میں فردر ڈیٹیلز آ رہی، میں آپ کو ابھی اور چیزیں بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو یہ 8 مارکس کا کویشچن ہے. 2 تھیمز آپ کو کرنی ہے اور یہ 8 مارک کا کویشچن ہے. فار دی عربک ٹیکسٹ ریڈ دا ٹیکسٹ بک اور CAIE سلیبس. میں نے اپنے آنسرز میں عربک نہیں دی ہے، وہ آپ اپنی نالج کے لیے کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ کتابوں کو کنسلٹ کر لیجیے. ہر کتاب میں اور آپ کے سلیبس میں وہ عربک دی ہوئی ہے. میں نے اپنے آنسرز میں نہیں دی. امپورٹنٹ انسٹرکشنز جو ہیں ان کو فالو کر لیجیے. اٹیمپٹ 2 پیسیجز. Attempting 3 passages will waste your time and only first 2 will be marked. دیکھیے اس کا بڑا سیدھا سا اصول ہے. وہ یہ کہ 2 پیسیجز آپ کو کرنے ہیں. اب آپ نے جذبات میں آ کے بغیر سوچے سمجھے 3 کر دیا، تو 3 کا سیدھا سا مطلب آپ کا تیسرا پیسیج سب سے اچھا ہوا ہے، نمبر 1 ہوا ہے، آپ کو بہت اچھا کیا، لیکن اس کو مارک نہیں کیا جائے گا، اس کو سمپلی کراس آؤٹ کر دیا جائے گا. آپ کو پہلے 1 اور 2 پیسیج جو ہیں وہی چیک کیے جائیں گے. اس لیے آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ان دی مارجن رائٹ ڈاؤن کویشچن نمبر 1 دین رائٹ A اینڈ دین رائٹ B. یعنی آپ اپنے مارجن میں لکھیں گے کہ میں اب اس وقت کویشچن نمبر 1 اٹیمپٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر لکھیں گے کہ میں اس کا A پارٹ کر رہا ہوں. A پارٹ جب آپ کا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے آپ کا A پارٹ، لیو اے لائن بٹوین ایچ پیسیج. یہ تو پیسیج تو میں بلکہ نہیں کہوں گا لیو اے لائن، آپ یہ سمجھیے کہ پیسیج میں نہیں بلکہ ان پارٹ میں، یعنی A B پارٹ میں آپ ایک لائن بلینک چھوڑیں گے. آپ نے جب A کمپلیٹ کر لیا، لائن چھوڑی اور پھر B کیا، اور اس کے بعد پھر آپ B، تو آپ A اور B دونوں کو مارجن میں مینشن کریں گے، اور دونوں کو ایک یعنی بغیر لائن کی گیپ کے مت کیجیے، وہ چیز اچھی نہیں لگتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہے. اٹ از بیٹر ٹو رائٹ 1 پیسیج آن 1 پیج. ایک پیسیج کو ایک پیج میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اتنا ایک پیج کافی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. اچھے خاصے اس کے اندر اس میں لائنز ہوتی ہیں، پرابلی 25 یا 26 لائنز ہوتی ہیں ایک پیج کے اوپر، تو اس کے لیے وہ بہت کافی ہیں. آپ نے A پارٹ کیا، پھر B پارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اٹ از بیٹر ٹو رائٹ 1 پیسیج آن 1 پیج. اف یو رائٹ سم رانگ سینٹینس اور a wrong word, simply draw a line and cross it out. Never use a remover or anything else to remove it, just cross it out. دیکھیے یہ انسٹرکشن ہے کیمبرج کی، میری تو نہیں ہے ذاتی اس میں. وہ یہ کہ آپ جو سینٹینس میں اگر آپ سے کوئی سینٹینس غلط ہو جائے جو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، آپ اس کو گندا کرنے کے بجائے یا اس کے اوپر ایک پین کو چھپانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی ایک لائن ڈرا کیجئے اور اس کو کراس آؤٹ کر دیجئے. ریموور کی تو ویسی بھی اجازت نہیں ہے. کسی بھی قسم کے آپ کوئی ایسا کوئی کیمیکل یوز کر رہے ہیں جو کہ اس کو کرے، تو وہ اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے ایگزامینیشن میں، تو وہ تو آپ بالکل بھی مت کیجیے گا استعمال. کمپلیٹ یور آنسر آف بوتھ دا پیسیجز ان 20 منٹس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ کو بڑا یاد ہوتا ہے اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے اس اوور کانفیڈنس میں جو ہے وہ جو ہے 20 منٹ کے بجائے اس کو 40 منٹ میں کرتے ہیں. تو یہ 20 منٹ جو آپ نے ایکسٹرا دیے نا، تو اس کی سزا آپ کو ملے گی پھر
دوسرے کسی کوشچن میں جا کر، اور وہاں پہ آپ کا گریڈ خراب ہوتا ہے۔ گریڈ خراب اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کو مینیج نہیں کرتے۔ بھائی 20 منٹ میں مکمل کر لو، کافی ٹائم ہے، کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ کمپلیٹ یور آنسر آف بوتھ دا پیسیجز ان 20 منٹس، بوتھ دا پیسیجز۔ 10 منٹ میں ایک پیسیج کر لو، 10 منٹ میں ایک کر لو، آرام سے ہو جائے گا۔ ایک پیج لکھنا ہے، ایک پیسیج کے لیے ایک پیج ہی لکھنا ہے نا بھائی، اے پارٹ بی پارٹ۔ ایک پیج لکھنے کے لیے 10 منٹ از مور دین انف بھائی، اور کتنا ٹائم چاہیے؟ ان دا پیسیج یو مے اٹیمپٹ اے فرسٹ دین بی اینڈ بی، اور یو مے اٹیمپٹ فار ایگزامپل پیسیج 1 اے اینڈ دین بی۔ یہ تھوڑا آپ کو پتہ نہیں کیوں الجھا ہوا لگ رہا ہے سینٹینس، اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں تو پیسیج 1 لیں، اے پارٹ لکھ لیجیے، پیسیج 2 لیں، اس کا اے پارٹ کر لیجیے، اور اسی طرح سے جب آپ اگلے پیج پہ آ جائیں تو پیسیج 1 اسی پیسیج کا آپ نے بی پارٹ لیا، اور اسی اگلے پیسیج کا آپ نے بی پارٹ لے لیا۔ مگر میں پسند کرتا ہوں ذاتی طور پہ، یہ میری بالکل ذاتی پسند کی بات ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ پہلے ایک پیسیج لے کے آپ اس کا لکھیں کوشچن نمبر 1، اور پہلے پیسیج کا اے پارٹ اور پھر بی پارٹ آپ کر لیں، اگلے پیج پہ آئیے اور پھر آپ لکھیں کہ اے پارٹ اور بی پارٹ سیکنڈ پیسیج کا، جو بھی ہو پیسیج کے نمبر 2 یا نمبر 3۔ یوز ایٹ لیسٹ 1 کوٹ فرام قرآن اور حدیث ان اے اینڈ بی۔ دیکھیے بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر آپ قرآن سے یا حدیث سے ایک ڈائریکٹ کوٹ جو ہے وہ دے دیجیے۔ میرے جتنے بھی آنسرز ہیں ان میں کوٹیشنز آپ کو انہی پیسیجز سے ملیں گی، تو اگر آپ نے تھوڑے بہت پیسیجز کو پڑھا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہیں تو آپ تو ویسے ہی لکھ لو گے۔ تو میری جتنی بھی پیسیجز کا ایکسپلینیشن ہے ان میں جو بھی قرآن کا کوٹ دیا ہوا ہے وہ آپ کے اپنے گیون پیسیج، یعنی جو سلیبس کے جو پیسیجز ہیں انہی سے لیا ہے، میں نے باہر سے شاید ہی کوئی لیا ہو۔ نیور رائٹ اینی تھنگ ان عربک اور اردو، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ عربک میں اردو میں لکھیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو ایگزام میں چیک کرے گا نہ اس پہ کوئی مارکس ملیں گے اور بیکار ہی جائے گا وہ۔ ڈو ناٹ رائٹ عربک اور دی ٹرانسلیشن ان دی آنسر، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹرانسلیشن چھاپ رہے ہیں وہاں پہ، ٹرانسلیشن تو آلریڈی دی ہوئی ہے، تو ایگزامنر کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ اسٹریٹ آپ اے پارٹ پہ آئیے، اسٹریٹ آپ بی پارٹ پہ آئیے، اور دونوں پیسیجز کو اٹینڈ کر کے اس کو 20 منٹ میں ختم کر لیجیے۔ اور آخر میں دیکھیے میں پھر آپ لوگوں کو تھینک یو کرنا بھول جاتا ہوں، تو میں اس میں ذرا سا لکھ دوں تاکہ مجھے بہت اچھا لگے۔ بچوں سے باتیں کر کے بہت مزہ آتا ہے اور ان کو کچھ سکھا کے بھی بہت مزہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ آل آف یو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کے گھروں کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔